کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں ایسا ہوا ہے, مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے پاکستان بننے سے؟ جی وہ آپ نے کہا نا کہ وہ جوتے اٹھا رہے ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے ویسے ہی جوتے اٹھاتے جیسے شاہ رخ خان اٹھا رہا ہے, یا جیسے ڈاکٹر عبد الکلام نے اٹھائے, یا پھر جیسے مثال کے طور پہ جو ذاکر حسین تھے انڈیا کے پریزیڈنٹ, یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد تھے. تو یہ تو بہت اعلیٰ عہدوں تک گئے, بڑی ریکگنیشن ملی ان لوگوں کو, اور بہت سے لوگ جو کہ اس وقت انڈیا میں بڑے بڑے بزنسز میں انوالوڈ ہیں. یعنی یہ دہلی پبلک اسکول آپ لے لیں, ریئل اسٹیٹ کا بزنس لے لیں, اس میں بے شمار مسلمان ہیں, بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے یو پی ایس سی کے امتحان میں ٹاپ کیا. تو یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم جوتے اٹھا رہے ہوتے, یہ کر رہے ہوتے, وہ کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ جوتے تو خیر آج بھی یہاں کا جو غریب آدمی ہے وہ اٹھا رہا ہے, اور ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوا ہمیں بہت نقصان ہوا پاکستان بننے سے, ہمیں نقصان ہوا. یعنی مطلب یہ کہ ایک اشرافیہ تھی, ایک اپرچونسٹس کا ٹولہ تھا جنہوں نے قبضہ کر لیا اس ملک کے اوپر, اور ان کا قبضہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور اس میں آپ کی سیکیورٹی کے ادارے بھی ہیں, اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں فیوڈلز بھی ہیں, اس میں انڈسٹریلسٹس بھی ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وسائل پہ قابض ہو گئے, اور وہ آج تک ملک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا بھی اسی وجہ سے تھا کہ یونائٹڈ انڈیا میں پھر دال نہیں گلنی تھی ان کی. یونائٹڈ انڈیا میں تو پھر مسئلے ہو جانے تھے نا. جیسے اب مثال کے طور پہ انہوں نے وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈزم جو ہے وہ ختم کر دیا وہاں پہ, لیکن یہاں پہ ابھی تک چل رہا ہے. وہاں پہ فوج کو انہوں نے بالکل ایک طرح سے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے, اور جو سول اداروں کے اور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے ماتحت ہے. یہاں تو ایسا نہیں ہے, وہاں پہ کمپٹیشن ہے بزنس میں, اور کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اس کا کیا مذہب ہے. اور وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے یہاں پہ شیزان کی بوتلیں جو ہیں وہ اٹھا کے توڑ دی جاتی ہیں, وہاں تو نہیں توڑی کسی نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے, اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے آن گراؤنڈ. ان ریئلٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فائدہ ہوا. فائدہ جو تھا وہ صرف ایلیٹ کلاس کو ہوا ہے, جن کو ایک اوپن فیلڈ مل گئی عام لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. جی آرزو. لیکن سر اتنے سال کیوں لگے لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں؟ اس وقت بھی تو آخر جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سے کئی لوگ بات کیا کرتے ہی ہوں گے, تو پھر انہوں نے ویسے تو ہم بڑا بنگلہ دیش کو کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا, تو ابھی تک ہم اس کا سوگ مناتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھارت نے ایسا کر دیا. لیکن بھارت کو ہم نے جب توڑا تو اس وقت کسی کو دکھ نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہے؟ اور پھر بنا لی تو بنا لی, سنبھال کیوں نہیں سکے ہم؟ دیکھیں نا, وہ سنبھالنے والا تو مائنڈ سیٹ تھا ہی نہیں نا. مائنڈ سیٹ تو یہ تھا کہ یہ جو حصہ ہے اس کو مذہب کے نام پہ علیحدہ کرو اور پھر لوٹ مار کرو. اور لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی رائٹ فرام دا بگننگ. 47 سے کھیل شروع ہو گیا اور آج تک جاری ہے. یہ تو مقصد تھا ہی نہیں. ایک عام آدمی کے لیے تو کبھی سوچا ہی نہیں گیا. ایون جو سر سید احمد خان نے جس کا بڑا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا, وہ عام مسلمان کے لیے نہیں تھی, وہ صرف مسلم ایلیٹ کے لیے تھی. عام آدمی تو وہاں پہ انٹر بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو ایک بڑی جس کو سلیریٹ کلاس بھی کہتے ہیں, ایک اپر جو مسلم کلاس تھی, ان کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا. اور مسلم لیگ جو بعد میں بنی اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ عام آدمی کون تھا اس میں. یا تو وڈیرے تھے, یا بزنس مرکنٹائلسٹ کلاس تھی, یا انگریز کے ایجنٹ تھے.
یہی لوگ تھے نا مسلم لیگ میں. مجھے آپ بتائیں عام آدمی کون تھا, یعنی جو گراس روٹ سے اوپر آیا ہو, کوئی تھا ہی نہیں ایسا. تو مقصد یہی تھا ان لوگوں کا کہ بس کھانا پینا ہے, اور چونکہ یونائٹڈ انڈیا میں کانگریس بھی ہوگی, وہاں پہ اتنی اوپن فیلڈ نہیں ملے گی, تو یہ اس ٹکڑے کو علیحدہ کرو مذہب کے نام پہ, اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس اسکائی از دا لمٹ. تو یہی ہوا وہاں پہ. لیکن سر اگر یہ سکسیسفلی چلا لیتے پاکستان کو, اگر بنا لیا تھا, چلیں ہوتا ہے بہت بار کنٹریز کریٹ کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اس کی اکانومی اور ہر چیز کو اگر انہوں نے سنبھال کے طریقے سے اگر رن کیا ہوتا, اور ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرتے کہ دیکھو ہم نے الگ کیا تھا تو ہم نے صحیح کیا تھا, اور ہم نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, لیکن اس میں ہم بری طرح سے فیل ہو گئے. زیادہ تر لوگ, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے, 50s اور 60s میں آئے, تو کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ 47 میں نہیں آیا, 50 60s تک لوگ آتے رہے؟ دیکھیے نا, وہ یوں تھا کہ یہ لوگ جو ایک خاص ٹولہ تھا, انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا, لیکن پرائرٹیز جو تھیں وہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز گریب کرنے کی تھی. کہ یہ جتنے لوگ تھے, انہوں نے آتے ہی ان میں لڑائیاں شروع ہو گئیں آپس میں, کہ کس نے کون سی منسٹری لینی ہے, کس کی کیا جورسڈکشن ہونی ہے, ریسورسز پہ قبضہ کرنا ہے. میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جناح جو تھے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے, جناح مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے, اور جناح گورنر جنرل بھی تھے, اور جناح کیبنٹ میٹنگز کو چیئر بھی کرتے تھے. یعنی اتنی ساری چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں, اور ساری جو کیبنٹ تھی اس وقت, اس کا انتخاب بھی انہوں نے کیا تھا. اسی طرح باقی لوگ بھی تھے, وہ سارے جو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے منسٹرز, وہ بھی اسی قسم کے لوگ تھے, یعنی جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس سرزمین کے ساتھ. کوئی گجرات سے اٹھ کے آیا ہوا تھا, کوئی کرنال سے آ گیا تھا, کوئی لکھنؤ سے آ گیا. یعنی حالت یہ تھی کہ 1950 تک محمد اسماعیل نامی ایک بندہ پاکستان کا بھارت میں ہائی کمشنر تھا, جو کہ بھارتی شہری تھا. انڈین سٹیزن واز پاکستان's ایمبیسڈر ٹو انڈیا, پاکستان's ہائی کمشنر ٹو انڈیا. اور 1950 میں لیاقت علی خان اس کو اقوام متحدہ میں, یونائٹڈ نیشنز میں بھیج رہے تھے اپنا مندوب بنا کے. ایک رسالہ یو پی سے چھپتا تھا, طیب اس کا نام تھا. اس رسالے میں خبر چھپی کہ اقوام متحدہ میں ایک ایسا شخص پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہا ہے جو بھارت کا شہری ہے. تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر اس کی وہ جو نامینیشن تھی اس کو وڈرا کیا گیا. تو یہ حال تھا اس وقت. تو بیسیکلی وہ سارے انہی چکروں میں لگے ہوئے تھے. کوئی الیکشنز نہیں کروائے گئے, مہاجرین کی جو ایک پراپر آبادکاری تھی اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں بنایا گیا, اور تو اور پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ 1953 میں آ کے بنا ہے. پہلے ٹیون تھی صرف 1950 میں, وہ بھی اس لیے ٹیون بنائی گئی کہ وہ شاہ ایران آ رہا تھا, تو اب وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. یعنی کوئی پریپریشن نہیں تھی کہ ایک ملک ہم بنا رہے ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے آگے, ملک کا کیا آئین کیسا ہوگا, کن بنیادوں پہ ہوگا. تو انپریپیئرڈ تھے, پرائرٹی نہیں تھی, کیپیسٹی نہیں تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کے پاس, یعنی کوئی بھی پری ریکوزٹ نہ ہو ایک سٹیٹ کو رن کرنے کے لیے, ایک سٹیٹ کو چلانے کے لیے, آپ اکوپڈ ہی نہیں ہے. آپ نے بنا لیا, سٹیٹ تو بن گئی, آگے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا نا کہ وہ نہیں چل سکا. اور دیکھیں شروع میں 50s میں کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں, اور پھر مارشل لا آ گیا, اور پھر جناب پہلا آئین جو ہے وہ 56 میں آ رہا ہے, 58 میں ایوب خان نے اس کو اٹھا کے پرے مارا, مارشل لا لگا دیا. پھر 62 میں ایک اور آئین آیا, پھر وہ آئین جو ہے وہ بھی فارغ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد 73 میں آئین آیا, پھر 73 کے آئین کے بعد پھر PCO وغیرہ آتے رہے, اور اس وقت جو آئین ہے وہ اس کی
शक्ल ही बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और आज भी पाकिस्तान उतना ही अनस्टेबल है जितना कि शुरू के दिनों में था, उतना ही अनस्टेबल है। बल्कि ज्यादा हो गया शायद। लेकिन कुछ सर ज्यादा। लेकिन सर हमने नाम भी बड़े बदल दिए जगहों के ना, जैसे लालपुर जो है फैसलाबाद, हाँ जो है वो किंग फैसल कभी गए नहीं, लेकिन हमने उसका नाम फैसलाबाद रख दिया। ऐसे ही कई जगह के नाम, बल्कि 80s तक तो ये था कि मैं जहाँ पे जिस घर में हम रहा करते थे कराची में, उसका नाम था तुलसीदास स्ट्रीट, उस बिल्डिंग का नाम था। और अब हो सकता है कुछ और कर दिया। ज़लक के मतलब जाने के बाद तो बहुत हालात खराब हो गए ना, जब वो आया है उसके बाद जो जिस तरीके से चला पाकिस्तान, तो हालत जो है वो खराब से खराब हो गई। तो ये चेंजेस हमने क्यों किए? देखिए ना, हमने अपनी आइडेंटिटी बनानी थी। हमने कहा जी कि अब हम सिंबल्स भी तब्दील करें, अपने जगहों के नाम बदल दें और इमारतों के नाम बदल दें, लिबास अपना बदल दें, अपनी जुबान बदल दें, हर चीज बदल दें, यानी अपने आप को डिसोसिएट करें इंडिया से और अपनी अलहदा से एक शनाख्त बनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से आप कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। हालांकि ये उत्साह सिर्फ आप कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक नेता भी इससे खासा खुश दिखाई दिए। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने भी केजरीवाल की रिहाई पर खुशी जताई है और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नरमपंथी भारत के लिए यह एक अच्छी खबर है। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी एक और लड़ाई हार गए, केजरीवाल रिहा हो गए और ये नरमपंथी भारत के लिए अच्छी खबर है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद देर शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 50 दिनों के बाद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और कोर्ट के आदेश के तहत केजरीवाल को 2 जून को जेल वापस आने का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है, जिसके तहत केजरीवाल दिल्ली सचिवालय स्थित सीएम कार्यालय नहीं जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी पहली बार भारत के चुनाव और आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो भारत के मामलों में बेतुकी टिप्पणियां करके चर्चा बटोर चुके हैं। बीते दिनों ही फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया था। इस वीडियो में राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में फवाद चौधरी लिखते हैं कि राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह समाजवादी है। भारत और पाकिस्तान में एक ही समस्या है, जैसे भारत में 30 से 50 परिवारों के पास देश की 70% संपत्ति है, वहीं पाकिस्तान में भी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदस्यों के पास देश की 75% संपत्ति है। संपत्ति का यही वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। फवाद चौधरी द्वारा राहुल गांधी की प्रशंसा करना भारत के चुनाव में मुद्दा भी बन गया और पीएम मोदी ने गुजरात के आंगन में एक रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है तो वहां के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के कमजोर होने से पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान और कांग्रेस की दोस्ती खुलकर सामने आ चुकी है।